بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم سوال نمبر 4 کو حل کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے سوالات اور جوابات کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ سبق جو چل رہا تھا ہمارا نوح علیہ السلام کی کہانی تھی۔ نوح علیہ السلام کی سیرت اور نوح علیہ السلام کی زندگی کے متعلق ہم نے پڑھا تھا، جو اللہ رب العزت نے انبیاء اس دنیا میں بھیجے۔ انہی انبیاء میں سے ایک نبی حضرت نوح علیہ السلام بھی تھے۔ ان کی سیرت، ان کی زندگی کے متعلق مختصر سی ہم نے ریڈنگ کی، مختصر سے ان کی زندگی کے متعلق ہم نے حال احوال جانے کہ کس طرح انہوں نے 950 سال اسلام کی دعوت دی، لوگوں کو تبلیغ کی۔ 950 سال میں کتنے لوگ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے، اور نوح علیہ السلام کس طرح ان لوگوں کو اللہ رب العزت کے عذاب سے بچا کر وہاں سے محفوظ مقام کی طرف لے گئے۔ تو نوح علیہ السلام کے متعلق ہم نے پڑھا، ان کی زندگی کے متعلق، اور سوالات اور جوابات کے سلسلے کو شروع کیا ہم نے۔ سوالات اور جوابات بھی ہم حل کر چکے ہیں۔ سوال نمبر 3 کے اندر 6 جز تھے۔ ان تمام جو جز تھے ان کے جوابات ہم لکھ چکے ہیں۔ امید ہے کہ آپ نے بھی اپنی کاپی میں ان کو اتار لیا ہوگا۔ تو سوال نمبر 3 کو حل کرنے کے بعد ہم چوتھے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ مندرجہ ذیل الفاظ کے جملے بنائیے۔ کون کون سے الفاظ ہیں؟ نمبر 1 سزا، نمبر 2 جنگل، نمبر 3 مذاق، نمبر 4 کشتی، اس کے بعد ہے 5واں بارش، 6واں ہے پہاڑ۔ ایک مرتبہ پھر ہم اس کو دہرا لیتے ہیں کہ مندرجہ ذیل الفاظ کے جملے بنائیے۔ جو چوتھا سوال ہے، اس کے اندر کچھ جملے دیے گئے ہیں، کچھ لفظ دیے گئے ہیں، الفاظ دیے گئے ہیں، ان کے ہم نے جملے بنانے ہیں۔ کون کون سے الفاظ ہیں؟ نمبر 1 سزا، نمبر 2 جنگل، نمبر 3 مذاق، نمبر 4 کشتی، اس کے بعد ہے 5واں بارش، نمبر 6 پہاڑ۔ ان کے ہم نے جملے بنانے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک لفظ ہے کشتی، چوتھے نمبر پر کشتی۔ اس کا میں جملہ بنا رہا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم سے کشتی تیار کی۔ ایک اور لفظ ہے آگے آپ دیکھ رہے ہیں مذاق۔ مذاق یہ کون سا لفظ ہے؟ مذاق تیسرے نمبر کے لفظ ہے۔ چوتھے کو تو ہم حل کر چکے ہیں، اس کا ہم جملہ بنا چکے ہیں کشتی والا۔ اب جملہ آپ کو نظر آ رہا ہے مذاق۔ لوگوں نے نوح علیہ السلام اور ان کے متبعین کا مذاق اڑایا۔ کون سا جملہ ہے؟ مذاق۔ نوح علیہ السلام اور ان کے متبعین کا نافرمان لوگوں نے مذاق اڑایا۔ دو جملے ہم بنا چکے ہیں۔ آگے ہے، اس کے بعد لے لیتے ہیں ہم جنگل کو، اس لفظ کو لے لیتے ہیں، اس کا بناتے ہیں نوح علیہ السلام جنگل میں کشتی تیار کرنے لگے، یا پھر یوں بھی کہہ سکتے ہیں، یوں بھی ہم جملہ بنا سکتے ہیں نوح علیہ السلام اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل کے لیے جنگل کی طرف چلے گئے۔ یا پھر ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں نوح علیہ السلام اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے جنگل کی طرف لکڑیاں کاٹنے کے لیے چلے گئے۔ یہ ہو گئے ہمارے 3 الفاظ، ان کے ہم نے جملے بنا لیے ہیں۔ اب ہم پہلا لفظ جو آپ کو نظر آ رہا ہے سزا، تو اس کا ہم جملہ یہ بنائیں گے اللہ رب العزت نے نافرمان لوگوں کو سزا دی۔ سزا کا جملہ کیسے ہے؟ یہ لفظ ہے سزا، اس کو جملہ کیسے بنائیں گے؟ اللہ رب العزت نے نافرمان لوگوں کو سزا دی۔ یہ ہو گیا۔
دو ہمارے پاس الفاظ رہتے ہیں، ایک ہے بارش اور دوسرا ہے پہاڑ۔ بارش، اللہ رب العزت نے نافرمان لوگوں کو عذاب دینے کے لیے، نافرمان لوگوں کو سزا دینے کے لیے، نافرمان لوگوں کو ہلاک کرنے کے لیے آسمان سے بارش برسائی۔ اللہ رب العزت نے، لفظ کون سا ہے؟ بارش، اس کا ہم نے جملہ بنانا تھا۔ اللہ رب العزت نے آسمان سے بارش برسائی۔ آگے ہے آخری لفظ پہاڑ۔ نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر آ کر ٹھہر گئی۔ کتنے الفاظ ہو گئے ہمارے؟ نمبر 1 سزا، نمبر 2 جنگل، نمبر 3 مذاق، نمبر 4 کشتی، نمبر 5 بارش اور آخری ہے پہاڑ۔ ان تمام الفاظ کے ہم نے جملے بنائے ایک مرتبہ، پھر ہم ان الفاظ کو دہرا لیتے ہیں، ان کے جملوں کو کہ کس طرح ہم نے جملے بنائے۔ آخری لفظ کو ہم لیتے ہیں پہاڑ۔ تو پہاڑ کا جملہ ہم کیسے بنائیں گے؟ یہ لفظ ہے پہاڑ۔ نوح علیہ السلام کی کشتی پہاڑ پر آ کر رک گئی، پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ ایک اور لفظ ہے بارش۔ تو اللہ رب العزت نے آسمان سے نافرمان لوگوں کو سزا دینے کے لیے بارش برسائی۔ اللہ رب العزت نے آسمان سے بارش برسائی، بارش نازل فرمائی۔ ایک اور لفظ ہے اس کے بعد، اس سے پہلا والا کشتی، اس کا جملہ بناتے ہیں، اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل کے لیے نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی۔ اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل کے لیے نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی، کشتی بنائی۔ ایک اور لفظ ہے مذاق۔ تو اس کا ہم جملہ کیسے بنائیں گے؟ اس لفظ کا، نوح علیہ السلام کا نافرمان لوگوں نے مذاق اڑایا۔ نوح علیہ السلام اور ان کے متبعین کا نافرمان لوگوں نے مذاق اڑایا۔ جنگل، اس کا ہم کہ نوح علیہ السلام اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے جنگل کی طرف لکڑیاں کاٹنے کے لیے، کشتی بنانے کے لیے چلے گئے۔ ایک اور لفظ ہے سزا۔ تو اللہ رب العزت نے نافرمان لوگوں کو سزا دی۔ ہم ان الفاظ کو دوسرے معنوں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنے مثال کے طور پر سزا، میرا کام مکمل نہ ہونے کی وجہ سے مجھے سزا ملی۔ جب میں نے اپنے والدین کی نافرمانی کی، والدین کا کہا نہیں مانا، والدین کے حکم کی تعمیل اور والدین کو حکم نہیں مانا، تو انہوں نے مجھے سزا دی۔ ایسے بھی ہم الفاظ بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور لفظ آ رہا ہے، کوئی اور جملے آ رہے ہیں، تو آپ اس کو بھی، ان جملوں کو بنا سکتے ہیں۔ ایک اور لفظ ہے جنگل۔ میں نے جنگل کی تفریح کی، سیر و تفریح کی، ایسے بھی بنا سکتے ہیں آپ۔ ایک اور آگے دیکھ رہے ہیں مذاق۔ جب میں نے سبق نہیں سنایا تو کلاس میں میرا مذاق اڑایا گیا، اس طرح بھی بنا سکتے ہیں۔ یا پھر کوئی اور لفظ جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہو۔ کشتی، میں نے کشتی کی سواری کی، ایسے بھی بنا سکتے ہیں۔ بارش، آج بارش کا موسم ہے، ایسے بھی بنا سکتے ہیں آپ۔ آگے ہے پہاڑ، اس کو بھی آپ یوں لکھ سکتے ہیں کہ میں نے فلاں پہاڑ کی تفریح کی، میں نے کیٹو کی تفریح کی، فلاں پہاڑ دنیا کا سب سے اونچا ہے، یا جس پہاڑ کے متعلق آپ کو معلومات ہوں تو آپ اس کا بھی جملہ بنا سکتے ہیں۔ اگر کوئی بھی آپ کے ذہن میں کسی بھی قسم کے جملہ آ رہا ہو، ان 6 الفاظ میں سے، نمبر 1 سزا، نمبر 2 جنگل، نمبر 3 ہے مذاق، 4 کشتی، نمبر 5 بارش، نمبر 6 پہاڑ، آپ کو کوئی ایسے الفاظ آپ کے ذہن میں آ رہے ہوں تو آپ ان کے بھی جملے بنا سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ جو نوح علیہ السلام کی سیرت اور نوح علیہ السلام کی کہانی میں جو الفاظ یہ لائے گئے ہیں، ان حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کے متعلق آپ صرف وہی بنائیں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور الفاظ آ رہے ہیں اس کے، تو آپ اس کے بھی جملے بنا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے سبق میں ملتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔